ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسانا وشفتين. محترم معلمین و معلمات اور تمام طلبہ، دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر کتنی وضاحت کری، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پورا جسم دیا اور جسم کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنی نعمت کو کس طرح گنا رہا ہے کہ کیا میں نے تمہیں دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دی. اور زبان کا ہماری زندگی میں بڑا اہمیت کا حامل ہے. ہماری زبان بہت معنی رکھتی ہے اور یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے ہم اچھے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اور برے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. ہم اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور اسی زبان کے ذریعے سے ہم لوگوں کی برائی اور غیبت بھی کرتے ہیں. اور یہ زبان میں لوگوں میں اٹھاتی بھی ہے اور یہی زبان لوگوں سے ہمیں لوگوں میں اٹھاتی بھی ہے اور اٹھاتی بھی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے دو ہونٹ اور ایک زبان دی. زبان بہت اہم چیز ہے ہمارے جسمی باڈی کے اندر. یہ اللہ رب العالمین کی نعمت اور سے نعمت ہے کہ انسان اس زبان سے کیا کیا الفاظ کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا ہے. یہ زبان ہمیں عزت بھی دیتی ہے اور بچے کے اندر ذلیل بھی کرتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دو چیز کی حفاظت کرتا ہے تو میں اس کی گارنٹی، اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل ہوگا. یہ دو چیز ہے، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، کہ نہ جانے زبان سے ہم دن بھر میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، ہم سے کتنے فحاشی لفظ استعمال ہو جاتے ہیں اور ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ کلاس کے اندر اور جب ہم اسکول سے باہر نکلتے ہیں تب بھی ہم یہ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. میں نے کچھ بچوں کو نوٹ کیا، بات کرتے تو گالی گلوچ سے بات کرتے. عزیز طلبہ، اگر ہم نے اس میں تعلیمی میدان میں اور اس وقت ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرے اور ہم نے تربیت نہیں سیکھی تو جان لو کہ ہماری جو بچپنا جو تعلیمی دور تھا ہم نے یہی گوا دیا. اور جب ہم گزرتے گھروں کی طرف جاتے ہیں تو ہم صرف گالی گلوچ کی باتیں کرتے ہیں. کسی کو پہ جاتے ماں کی گالی، بہن کی گالی اور اپنے جسم کے جو پارٹ سے اس پارٹ سے بھی لوگ اپنے بھائی کو گالی دیتے ہیں. یعنی تمہاری دوستی نے دشمنی کہ ایک انسان کا دوست سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اس کے لیے اچھائی اس کے دل دماغ میں رکھتا ہے. یعنی ہم اپنے دوست سے دشمن بنے ہوئے کہ دوست کافی اپنے دوست کے لیے کوئی نقصان دہ چیز استعمال نہیں کرتا ہے اور نہ وہ چاہتا ہے کہ میرے دوست کو کوئی تکلیف ہو پریشانی. اگر ہم جو سب سے زیادہ استعمال اپنے دوست کو جو دیتے، نقصان دیتے، تکلیف دیتے، وہ زبان کے ذریعے سے دیتے اور گالی گلوچ کے ذریعے سے دیتے. تو اللہ رب العالمین ہمارے زبان دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ قاف میں کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے اور ہمیں نوٹ کر رہا ہے. کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کریں. اور انسان چاہے مرد ہو عورت ہو، بڑے یا چھوٹے، جو سب سے زیادہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنا ہے. زبان جب بھی ہم استعمال کریں، کوئی لفظ بولے تو ہم پہلے سوچ لیں کہ ہم کیا کریں. ہم اساتذہ کے لیے کیا کس طرح سے ہم کو برا رہے، کس طرح الطاف سے ہم کو آواز دے رہے، ہمیں وہ بھی سلیقہ آنا چاہیے. کیونکہ زبان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بہترین طالب علم ہیں. ہمیں جو اسکول میں ہم نے تعلیم حاصل کری یہ زبان کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ وہاں پہ تہذیب و تمدن و اخلاق و کردار اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ یقیناً ان کے اساتذہ بہترین اساتذہ تھے. ان کے اساتذہ معلم
پڑھانے والے کے اخلاق بڑے بہترین ہوں گے. جیسا کہ ایک مشہور کہاوت مشہور بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو یقیناً آپ کی خوشبو نہیں بھی خریدیں گے تو آپ کے جسم کے اندر اس خوشبو معطر ہو جائے گی. وہ خوشبو آپ کے جسم سے آنے لگی. اگر وہی چیز کسی بھٹی والے کے پاس یا اسی جگہ پہ جا گندگی ہوتی ہے, اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو یقیناً آپ اس کی چنگاری آپ کو کپڑے کو جلا کے راکھ کر دے گی. یا کسی بدبودار جگہ یا بدبودار انسان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اس کی جو جسم کی بدبو ہے, خرابیاں ہیں, وہ آپ کے جسم کی آپ کے اندر بے وقت جائیں گی. اس لیے آپ اپنے دوست کو دوست سمجھیں. اپنے جو رفیق ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے, بڑا آپ کا بھائی ہوتا ہے, تو آپ جان لو کہ اپنے بھائی اپنے دوست کے لیے کیسے بننا چاہتے ہو. اپنی زبان سے اپنے بھائی اپنے دوست کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ, کیونکہ ہماری دینی تعلیم یہی نصیحت کرتی ہے, تربیت دیتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی کہ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ گناہ انسان اگر کرتا ہے تو زبان کے ذریعے سے کرتا ہے, اور جس نے زبان کی حفاظت کر لیا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں, گالی گلوچ نہ دیں, آپس میں بد کلامی نہ کریں. جب بھی ہم کسی کے لیے الفاظ استعمال کریں, کچھ لفظ بولیں تو بہترین الفاظ کے ساتھ بولیں. ہم کیونکہ کلاس کے اندر بچوں کے نام آتے ہیں. میرے بھائی, میرے دوست طالب علموں, میرے ایک بات جان لو کہ اللہ رب العالمین نے برے الفاظ سے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی انسان کو اس کے نام کے ساتھ پکارے گا, تو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم جو اس کے والدین اس کے نام رکھیں, ہم اس کے نام کو چینج کریں, اس کو بدل دیں, تبدیل کر دیں. یہ بھی گناہ کا کام ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ ہم اس کو برے الفاظ سے پکارنا گناہ کا کام ہے. ہمیں کسی کو جو اس کا نام ہے ہم اس کے نام سے پکارے. اور میں نے دیکھا کئی کلاسوں میں جب شکایت آتی ہے, اور تمام اساتذہ جانتے ہیں کہ کس طرح نہ کتنے گندے الفاظ کے ساتھ کتنے برے نام ایک دوسرے اپنے دوست کے رکھتے. آپ دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے دوست کو دوست سمجھیں, اور جو آپ کے کلاس میٹ ہیں, جو کلاس کے ساتھی ہیں, وہ آپ کے ایک بھائی مانتے ہیں. اگر ایک بھائی مانتے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائی کی حفاظت کرے, اس کے سامان کی حفاظت کرے, اس کی کتابوں کی حفاظت کرے, اس کی پینسل ربڑ کی حفاظت کرے, اور اس کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئے. اپنی زبان, اپنے کردار و اخلاق ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے اچھے رکھیں. اگر ہم اچھے رکھیں گے تو ہمارا جو دوسرا دوست ہے, ہمارا جو کلاس میٹ ہے, وہ ہمارے لیے بہترین بنے گا, کیونکہ اس کو نصیحت ملے گی کہ میں اس کے ساتھ برا کرتا ہوں مگر یہ میرے ساتھ اچھے سے بات کرتا ہے, اچھے اخلاق پیش کرتا ہے, تو اس کا دل بدل دے گا. اور دل بدلنے والا اللہ رب العالمین ہے. ہمیں خود اصلاح کرنا ہے, اپنی اصلاح کرنا ہے, ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. ہم اپنی زندگی اسی وقت سدھار سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں جب ہمارے اخلاق بہتر ہوگی. تعلیم حاصل کرنا ایک فریضہ ہے, مگر تعلیم کے ساتھ جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق. اگر اخلاق بہتر ہے تو تعلیم کی تمام چیزوں کو پورا کر دے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمارے اندر اصلاح پیدا فرما. العالمین ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہمیں جو کچھ بھی ہم باتیں سیکھتے ہیں اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.